अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका में हर वक्त खाना जंगी, भूख और गुर्बत के साए क्यों रहते हैं, जबकि ये एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है, जिसकी ज़मीन सोना, हीरे और तेल जैसे कुदरती ज़खायर उगलती है, लेकिन इसके ऊपर रहने वाले लोग भूख और प्यास से मरते हैं। इस बरआज़म की हकीकत बस पूरी दुनिया नज़र चुरा कर रखती है और बहुत कम बात की जाती है। लेकिन जब किसी पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए तो ऐसी सरजमीन पर इब्राहिम ट्रोरे जैसे अजीम लीडर ज़रूर पैदा होते हैं, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैं सबके झूठ के नकाब उतारूंगा। क्यों यूरोप इसे कत्ल करवाना चाहता है? बर्किना फासो में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इस मुल्क में इस्लाम कैसे पहुंचा? इब्राहिम ट्रोरे ने रशिया से मिलकर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप इसे कत्ल करवाने की कोशिश कर रहा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाजरीन, दहशतगर्दी सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि किसी मुल्क के लोगों से रोटी, घर और कुदरती ज़खायर लूटकर भी की जाती है, जिसे मुआशी दहशतगर्दी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूरोप की अफ्रीका पर मुआशी दहशतगर्दी की है। इब्राहिम ट्रोरे कौन है और कहां से आया है? एक 37 साल का नौजवान मगरिब दुनिया को क्यों खटक रहा है और वो इसे क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक भी बताएंगे जो आपके लिए हैरानकुन होंगे। नाजरीन, आज से पहले आपने बर्किना फासो कंट्री का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज एक शख्स की बहादुरी की वजह से दुनिया का गरीब तरीन मुल्क दुनिया में फेमस हो चुका है। इब्राहिम ट्रोरे ने 2009 में फौज में शमूलियत इख्तियार की और बहादुरी की बिना पर 2020 में इसे कैप्टन बना दिया गया। लेकिन जब बात मुल्क और जुल्म पर आती है तो एक 37 साला मुस्लिम नौजवान भी पूरे यूरोप को ललकार सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसने ऐसा क्या किया कि इसे पूरा यूरोप कत्ल करवाना चाहता है। नाजरीन, बर्किना फासो पर 1896 में फ्रांस ने कब्जा किया था। उस वक़्त इसका नाम अपर वोल्टा था। 63 साल कब्जा रखने के बाद इस मुल्क को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन ये आज़ादी भी नाम की थी। फ्रांस जब तक इस मुल्क में रहा, कपास, सोना लूटकर अपने मुल्क में लेकर जाता रहा और मकामी लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। इसके बदले फ्रांस इन्हें बस जिंदा रहने का हक देता था। नाजरीन, आज किसी मुल्क पर कब्जा करने की शक्ल बदल चुकी है। ऐसे ही बर्किना फासो पर किया जा रहा था। 1960 में आज़ादी मिलने के बाद कठपुतली सियासतदान इस मुल्क में बैठाए गए जो फ्रांस के कहने पर चलते थे। आज पूरे अफ्रीका की नौजवान नस्ल 30% से भी ज़्यादा है। अफ्रीका के नौजवान नस्ल को ऐसी जमहूरियत से कोई गरज नहीं जिसमें सिर्फ जुल्म और भूख पैदा होती हो। इसी वजह से 2022 में इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क में फौजी खू कर दिया और सब सियासतदानों को निकाल दिया, और यहाँ तक कि फ्रांस को भी अपने मुल्क से निकालने का अमल शुरू कर दिया, जो एक सदी से भी ज्यादा काबिज थे और लूट भी रहे थे। इस मुस्लिम नौजवान ने नारा लगाया, हमारे वसाइल हमारे लोग। नाजरीन, क्या आप जानते हैं पूरे अफ्रीका में दुनिया के 40% मुसलमान रहते हैं, और यहाँ तक कि अफ्रीका बरआज़म का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मजहब भी इस्लाम है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आज जो आप यूरोप में तरक्की देख रहे हैं, इसके पीछे अफ्रीका के लोगों का चूसा हुआ खून शामिल है। बर्किना फासो फ्रांस के लिए बस एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि बर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे ज्यादा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। आज इस मुस्लिम नौजवान ने सोना निकालने वाली तमाम कंपनियों को अपने मुल्क से निकाल दिया है, जिसकी तकलीफ अमेरिका को भी पहुंची है। इसी वजह से अमेरिका के अफ्रीकन मैनेजर मिचेल हेंजली ने कहा है कि इब्राहिम ट्रोरे सारा सोना फौज को दे रहा है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। हकीकत यह है कि सोने की आमदनी 17% फौज पर लगाया जा रहा है और बाकी तमाम पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है, जिसका सबूत हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। इब्राहिम ट्रोरे ने गोल्ड माइन कंपनियों को फौज की ताकत से नहीं निकाला, बल्कि $80 मिलियन की रकम अदा की है और अपनी लोकल रेफरिंग का काम भी शुरू कर दिया है। इब्राहिम ट्रोरे ने माली और नाइजीरिया से अपना इत्तेहाद बना लिया है और अपने इसी इत्तेहाद को पूरे अफ्रीका में फैलाना चाहता है, ताकि पूरे यूरोप का मुकाबला अफ्रीका कर सके और जुल्म के काले साए अफ्रीका से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आज से पहले जिसने भी ऐसी कोशिश की है उसे मार दिया गया है, जिसमें संगारा, लाफूमा और कर्नल कज़ाफ़ी जैसी मिसालें आज भी किताबों में जिंदा हैं। इब्राहिम ट्रोरे को कत्ल करने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं,
یہاں تک کہ فیک نیوز بھی پھیلائی گئی ہے کہ ابراہیم ترورے کو مار دیا گیا ہے، لیکن افریقہ کے نوجوان اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ رشیا کا جہاز جب اسے رشیا لے کر گیا تو اس تصویر کی ضرب فرانس، یورپ اور امریکہ پر زوردار لگی، کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ نیوکلیر پروگرام پر معاہدے پیوٹن اور ابراہیم ترورے کے درمیان ہونے کا ڈر کھٹک رہا ہے۔ ناظرین، آج چائنا بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ناظرین، آج برکینا فاسو میں آپ کو ملک کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ رشیا کے جھنڈے بھی دیکھنے کو ملیں گے، جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ فرانس سے بغاوت کر چکے ہیں۔ ناظرین، ابراہیم ترورے نے پچھلے 2 سالوں میں ملک میں بہت سے پروجیکٹ لگانا شروع کر دیے ہیں تاکہ لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کیا جائے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے۔ سب سے پہلے ٹماٹو پیسٹ کا پلانٹ لگایا گیا۔ اس پلانٹ کی لاگت $99 ملین تھی، جس سے بڑی تعداد میں نوکریاں پیدا ہوئیں اور اسے ریڈ گولڈ کا نام دیا گیا۔ پھل بیچنے کی بجائے پروسیس کر کے فریز فوڈ کو ترجیح دی۔ سڑکوں کا جال بچھایا گیا جس سے دوسرے ممالکوں تک مال بیچنے کی رسائی حاصل ہو۔ آدھا ملک اندھیرے میں زندگی گزار رہا تھا، جس کے لیے اسکول، کلینک اور گاؤں کے لیے سولر سسٹم لگائے گئے۔ ہیلتھ کے نظام میں بہتری کی گئی، جس میں سب سے زیادہ چائنا نے اہم کردار ادا کیا۔ افریقن ممالک میں پینے کے پانی کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے، اس کے لیے ڈیم لگائے گئے اور پانی کے فلٹر پلانٹ کا بھی نصب کیا گیا۔ بغیر سود کے پہلا بینک بنایا گیا جس میں لوگ بغیر سود کے پیسے لے سکیں، کیونکہ اس شخص نے دنیا کے سرمایہ دار سودی نظام کو بھی چیلنج کیا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے، اور یہ سب کچھ 2 سالوں میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، برکینا فاسو کا فرانس کے خلاف بغاوت کا اعلان اس وقت ہی ہو گیا تھا جب 1984 میں توماس سنکارا نے ملک کا نام برکینا فاسو رکھ دیا تھا۔ برکینا کا مطلب ہے عزت دار لوگ اور فاسو کا مطلب ہے فادر آف دا لینڈ، مطلب عزت دار لوگوں کی سرزمین، اور یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم غلامی نہیں کریں گے۔ برکینا فاسو میں سالانہ 25,000 ٹن کاجو پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈرائی فروٹ میں سے ایک ہے۔ ابراہیم ترورے نے اس کی پروسیسنگ کا پلانٹ اپنے ملک میں لگایا ہے تاکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں، ملک کی ترقی کا باعث بنے۔ کپاس کی کاشتکاری اس ملک میں بڑی تعداد میں کی جاتی ہے اور اس را مٹیریل کو پروسیسنگ کے لیے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آج یہ تمام کام اس پیسے سے ہو رہے ہیں جو فرانس لوٹ کر لے جاتا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ اپنے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ایئرپورٹ کو بھی بڑا کیا جا رہا ہے، بہت سے ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو زراعت کے متعلق ٹریکٹر اور سہولت دی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز کی، جس کی وجہ سے یورپ اسے قتل کروانا چاہتا ہے اور بار بار کوشش بھی کی جا رہی ہے، وہ ہے نیوکلیر پاور پلانٹ پروجیکٹ، اور یہ رشیا کی مدد سے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ملک کی بجلی بھی پوری کرے گا اور آنے والے وقت میں دفاعی لحاظ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، ابراہیم ترورے نے توماس سنکارا کے نام سے ایک میوزیم تیار کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے کرپشن اور فرانس کی لوٹ مار کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اسے قتل کرا دیا گیا تھا۔ آج اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ ابراہیم ترورے ہر وہ کام کر رہا ہے جس سے امریکہ اور یورپ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکی جنرل مینیجر کے جھوٹ کا ثبوت مل گیا ہوگا جس نے کہا تھا کہ ابراہیم ترورے سونے کا سارا پیسہ فوج پر لگا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں پورے ملک کے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی بڑے پیمانے پر فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں جو کسی بھی ملک کے آرکیٹیکچر کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، برکینا فاسو نے اپنی الیکٹرک کار بھی لانچ کی ہے، اور یہ اس ملک کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام اس خطے میں کیسے آیا۔ برکینا فاسو میں اسلام 11ویں صدی میں صوفی تاجروں کے ذریعے پہنچا تھا۔ یہ تاجر سونا، نمک اور غلاموں کی تجارت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی جاری تھی۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ افریقہ کو کیوں ہمیشہ بھوک میں رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے ممالک جانتے ہیں
کہ اگر یہ افریقہ کے لوگ روٹی اور بھوک جیسے مسئلے سے باہر آ گئے تو یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ کسی کی غلامی میں نہیں آئیں گے، اور جو افریقہ میں قدرتی ذخائر ہیں اس سے افریقہ دنیا کا امیر ترین براعظم بن جائے گا، اور یہ سب کچھ امریکہ اور یورپ نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، $8 ملین کا سونا صرف ایک چھوٹا سا ملک برکینا فاسو پیدا کرتا ہے۔ آپ یہاں سے بھی اس زمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فرانس اس ملک میں داعش اور الطاعش جیسی تنظیموں کو فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ فرانس نے اس ملک میں اپنی کرنسی لاگو کی ہے تاکہ اس پر کنٹرول رکھ سکیں، لیکن اب اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سونے سے آنے والا سارا پیسہ فرانس لے جاتا تھا اور انہیں صرف زندہ رہنے کے لیے روٹی دی جاتی تھی، لیکن ابراہیم تروڑے کی اس جدوجہد سے وہ سر پر کفن باندھ کر نکلا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے قتل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے بھروسے اور عوام کی طاقت کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس مسلم نوجوان نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہ آواز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ افریقہ میں رہنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جو مغرب کے ظلم کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ اسے قتل کروانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پورے افریقہ کا اتحاد بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دنیا کا کون سا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مسلم نوجوان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی برکینا فاسو اور اس ملک کے عظیم لیڈر ابراہیم تروڑے کے بارے میں کچھ دلچسپ اور اہم معلومات۔ آپ کو یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔